قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر داخل ہونا چاہیے، اے اہل قبور، اور اس کے ساتھ کچھ ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ کر جتنا قبرستان ہے پورے قبور ان کی روح کو ثواب پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے، ایک درود شریف کے حصے نہیں ہوتے، بلکہ ہر قبر والے کو ایک درود شریف کا ثواب پہنچایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لہٰذا ایک درود شریف پڑھنا بھولیں نہیں۔ اس کے بعد اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی اپنے قرابت دار ہیں، عزیز ہیں، ان کی قبر کے پاس جانا ہے تو قبر کے پاس جانے کے آداب یہ ہے کہ ان کے پائنتی کی طرف سے جانا چاہیے۔ پائنتی کی طرف سے اس لیے حدیث شریف میں ہے، طی الفراسخ میں لکھا ہے کہ بندہ مر جانے کے بعد بھی اس کی روحانی، اس کا شعور، احساس برقرار رہتا ہے، کون خبر پر آ رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی کے قبر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو اس قبر والے کی روح کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے اور کون سے رنگ کا ہے، یہ تک اس کو معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا قبر پر جانے والے سرانے سے جائیں گے تو اس کو آنکھیں پلٹا کر دیکھنے میں تکلیف ہوگی، لہٰذا پائنتی کی طرف سے آنا چاہیے۔ اور آ کے کھڑے رہنا تو ایسا لوگوں کو معلوم نہیں، جیسے نماز میں قبلے کے طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ویسے کھڑے ہو جاتے، ویسا نہیں ہے، بلکہ اس مزار والے کے سینے کے سامنے اس کی طرف ہی منہ کر کے قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ یہ آداب زیارت ہے، کیونکہ ہر ایک کو دفن کرتے وقت اس کا چہرہ، منڈی قبلے کے طرف کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کیسے کھڑے رہیں گے؟ جب اس کے سامنے کھڑے رہیں گے تو آپ کا چہرہ، اس کا چہرہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گے۔ اس لیے سینے کے پاس کھڑے رہ کر دو بدو قبلے کے طرف پیٹ کر کے کھڑے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین جو بھی پڑھنا ہے پڑھیے، دعائے مغفرت کیجیے۔ اگر وہ ماں باپ کی خبر ہے تو ماں باپ کی زیارت کرنے والے اولاد کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت اس کی بھی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی ہو جاتی ہے۔ عالمگیری کے فتاوی عالمگیری میں ایک حدیث کی دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیے کوئی غیر آدمی کے بھی سینے کے پاس کھڑے رہ کر یہ دعا پڑھے، اگر اس پر 40 سال سے عذاب نازل ہو رہا ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے فوری اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ اس دعا کا بھی ہم نے اس کے اندر تذکرہ کر دیا ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف وانا انشاءاللہ بحکم لائقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 2 یا 2.5 سطر کی دعا ہے، آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کتاب لے لیں تو کتاب دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 40 سال سے اگر اس قبر والے پہ عذاب مسلسل نازل ہو رہا تھا تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی تاثیر ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بندے پہ فوری عذاب کو بند کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اپنے ماں باپ، عزیزوں، رشتہ داروں کی قبر، اب اس کے اوپر لوگ پھول چڑھاتے ہیں۔ پھول چڑھانے کی کیا وجہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہاں ہیں حضرت؟ مکے میں پھولا ہیں کیا؟ مدینے میں پھولا ہیں کیا؟ بغداد میں پھولا ہیں؟ بھائی پھول کیا چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دراصل بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک تازہ جھاڑ کی ڈالی لے کر آؤ، تو فوری صحابہ بھاگے، ایک ڈالی لے کے آئے، آپ نے اس کو اس کے اوپر لگا دیا، اس کی مٹی کے اندر کھڑا کر دیے اس کو، اور فرمانے لگے یہ تازی ڈالی چونکہ تازہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ جب تک تسبیح کرتے رہے گی تو اس وقت تک خبر والے کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف کر دے گا اور اس کو ثوابی ثواب عطا فرمائے گا، رحمت ہی رحمت داخل کرے گا۔ تو دیکھیے اس ڈالی کا یہ ثبوت موجود ہے کہ ہم ڈالی کے بجائے پھول چڑھا رہے ہیں، پھول بھی تو اسی کی قسم ہے، آپ سبزہ پھول
چڑھائیے یا کوئی ڈالی چڑھائیے، یہ سب تازی چیزیں ہیں۔ ان من شیء یسبح بحمدہ، قرآن میں ہے کہ جو بھی چیز ایسی ہوتی ہے اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو اب اس طریقے سے پھول جب تک رہیں گے اس وقت تک کے برابر تعریف کرتے رہیں گے، تسبیح کرتے رہیں گے، اس سے فائدہ قبر والوں کو رہے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثبوت ملا کہ اگر پھول اور ڈالی کی تسبیح سے قبر والے کو فائدہ ہو رہا ہے تو انسان کی تسبیح سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا، اس سے بھی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہذا